میں نے ان کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، اور جب ملاقات ہوئی تو اس سے کہیں بہتر انسان ان کو پایا۔ وہ دل میں حسن طلب کے دیے جلاتے ہیں، پھر ان کے نور سے خوش بخت فیض پاتے ہیں۔ حضور رکھتے ہیں یوں لاج شرمساروں کی، قدم سے لپٹے ہوں کو گلے لگاتے ہیں۔ ایک کتاب پر تبصرہ کرنا مقصود ہے، اور وہ کتاب ہے پروفیسر شہاب صفدر کی۔ شہاب صفدر کا تحویل کے نام سے جو شعری مجموعہ آیا ہے حال ہی میں 2026 میں، اس میں زیادہ تر ان کی غزلیات ہیں۔ 1988 ستمبر کی 30 تھی، ایک موج خون سے دل میں اٹھی غم کی ٹیس تھی، درد و اثر میں شام کلام انیس تھی، غربت رفیق نوحہ گری ہم جلیس تھی، غربت رفیق نوحہ گری ہم جلیس تھی، مظلوم بے زبان تھے ظالم تھے بے ضمیر، جو کر سکے نہ قتل انہیں کر لیا اسیر۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام خالد مصطفیٰ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے آواز پوڈ کاسٹ۔ ہم مختلف شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نئی کتابوں پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ آج ایک کتاب پر تبصرہ کرنا مقصود ہے، اور وہ کتاب ہے پروفیسر شہاب صفدر کی، جس کا نام ہے تحویل۔ تحویل شہاب صفدر کا 8واں مجموعہ ہے، شعری مجموعہ۔ اس سے قبل ان کے 7 شعری مجموعے آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا ان کا شعری مجموعہ جو تھا وہ لہریں لیتی پیاس کے نام سے آیا تھا، اور یہ بات ہے 2000 کی، سن 2000 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ شہاب صفدر کا لہریں لیتی پیاس کے نام سے آیا تھا۔ شہاب صفدر جو ہیں، ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے۔ یہ 3 دہائیوں سے شعر کہہ رہے ہیں۔ میری پہلی ملاقات ان سے 2001 میں ہوئی، جب میری تعیناتی غلام محمد قاصر اور شہاب صفدر کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی۔ میں نے ان کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، اور جب ملاقات ہوئی تو اس سے کہیں بہتر انسان ان کو پایا۔ بہت اچھا شعر کہتے ہیں، اور میں نے جب پہلی دفعہ لہریں لیتی پیاس کی غزل ان سے سنی، پہلی غزل، اور اس کا ایک شعر کہ میں چاہوں گا کہ وہ پوری غزل ہی آپ کو سناؤں، لیکن اس کا ایک شعر جو ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہے، وہ شعر تھا کہ ملتوی کر دی اچانک اس نے تقریب وصال، اور دل سا تحفہ نایاب رکھا رہ گیا۔ اس غزل کے چند اور شعر بھی سنیے کہ رہ گئے انجم دھرے ماتاب رکھا رہ گیا، رات کی دہلیز پر ہر خواب رکھا رہ گیا، اڑ گئے سہمے پرندے آب و دانہ چھوڑ کر، ہجرتیں واجب ہوئیں اسباب رکھا رہ گیا، ملتوی کر دی اچانک اس نے تقریب وصال، اور دل سا تحفہ نایاب رکھا رہ گیا، اور کر گیا ویران بنجر ساعتوں کا دکھ مجھے، منتظر ایک لمحے شاداب رکھا رہ گیا، موج غم لائی نہ اشک خوں کو آنکھوں تک شہاب، ایک موتی تھا جو زیر آب رکھا رہ گیا۔ تو یہ پہلا شعری مجموعہ تھا جناب شہاب صفدر کا۔ اس کے بعد تواتر سے یہ غزل کہتے رہے۔ تکلم ان کا دوسرا شعری مجموعہ تھا، جو 2006 میں شائع ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیلگوں کے نام سے ان کا ایک اور شعری مجموعہ نیلگوں کے نام سے شائع ہوتا ہے، یہ 2013 کی بات ہے۔ اور نیلگوں میں بھی بہت اچھی شاعری ہے، نظمیں ہیں، غزلیں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹی بہر کی غزل میں آپ کو نیلگوں سے بھی سنا دوں۔ رات نے رستہ دکھایا ہے سب نے اپنا دیا جلایا ہے، جھونپڑی دھوپ روکتی کیسے یہ تو اس کے کرم کا سایہ ہے، آگ تو ایک طاقچے میں لگی گھر کا گھر نور میں نہایا ہے، اور سارے اپنی خوشی سے آئے ہیں دل نے میلہ جہاں لگایا ہے، ہم ملے ہیں شہاب صفدر سے سر بسر خاک زاد پایا ہے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بہت نفیس اور بہت عمدہ انسان ہیں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں۔ نیلگوں کے بعد شہاب صفدر جو ہیں وہ تقدیسی شاعری کی طرف
ان کا رجحان ہوا، اور پھر ان کا پہلا نعتیہ مجموعہ سبیل کے نام سے آیا۔ سبیل جو ہے وہ 2016 میں شائع ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں شہاب صفدر کی نعتیہ مجموعہ سبیل، اور میں چاہوں گا کہ اس سے بھی ایک ادنات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ وہ دل میں حسن طلب کے دیے جلاتے ہیں، پھر ان کے نور سے خوش بخت فیض پاتے ہیں۔ حضور رکھتے ہیں یوں لاج شرمساروں کی، قدم سے لپٹے ہوئوں کو گلے لگاتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں کچھ اتنی خوش بیانی سے، وہ بات کرتے ہیں کچھ اتنی خوش بیانی سے، عدو بھی حسن تکلم کے گیت گاتے ہیں۔ اور وہ لے کے دامن رحمت میں آسیوں کو شہاب، غموں علم کی کڑی دھوپ سے بچاتے ہیں۔ تو یہ سبیل کے نام سے شعری مجموعہ شائع ہوا، نعتیہ شعری مجموعہ۔ اس کے بعد ان کا کچھ تدوین کا کام بھی ہے۔ انتخاب قاصر، انہوں نے غلام محمد قاسم کے اشعار کی تدوین کی، اور نیشنل بک فاؤنڈیشن نے انتخاب قاصر کو شائع کیا۔ اس کے بعد گمگشتہ کے نام سے غزلوں کا ایک اور مجموعہ 2021 میں شہاب صفدر کا آیا۔ اس کے بعد ان کی رسائی نظمیں نیاز اشک کے نام سے آئیں، یہ 2022 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد ان کی اعترافی نظمیں، جس میں مختلف ان کے دوستوں، شاعروں اور ادیبوں کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے، 2024 میں ان کا خراج کے نام سے اعترافی نظموں کا مجموعہ ہے۔ شہاب صفدر جو ہیں، ان کا نثر میں بھی کام ہے۔ جمال احسانی، شخصیت و فن، یہ ان کا ایم فل کا مقالہ تھا، جس کو اکادمی ادبیات پاکستان نے حال ہی میں شائع کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ان کی تقدیسی شاعری کی بات کر رہا تھا، تو ان کا ایک اور شعری مجموعہ معجزہ یہ لہو کا ہے، جو سلام اور مناقب پر مشتمل ہے، وہ بھی زیر طبع ہے۔ شہاب صفدر جو ہیں، یہ ان کے والد بھی شاعر تھے، الطاف صفدر ان کا نام تھا، اور غلام محمد قاصر اور الطاف صفدر دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ اس لیے شہاب صفدر کو اپنے والد گرامی اور غلام محمد قاصر سے بیک وقت فیض اٹھانے کا موقع ملا۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے شہاب صفدر کے شعری مجموعے تحویل کی، لیکن برسبیل تذکرہ ان کے باقی مجموعوں کی بات بھی چل نکلی۔ شہاب صفدر کا تحویل کے نام سے جو شعری مجموعہ آیا ہے حال ہی میں 2026 میں، اس میں زیادہ تر ان کی غزلیات ہیں۔ شہاب صفدر کے 4 مجموعے غزلیات کے شائع ہو چکے ہیں، اور غزلیات کے لحاظ سے یہ ان کا 5واں شعری مجموعہ ہے تحویل، اور اسے چھاپا ہے مہر پبلیکیشنز نے فیصل آباد سے۔ اس میں زیادہ تر غزلیں ان کی شامل ہیں، اور ان غزلوں کا رنگ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں ایک تو اس کے آخر پہ جو شعر آشوب ہے، اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کے حالات و واقعات کا تذکرہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اور اس کا انتساب بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے ارباب قلم کے نام ہے۔ اس مجموعے میں جو غزلیں شامل ہیں، ان میں دامانی رنگ آپ کہہ سکتے ہیں شامل ہے۔ دامان کہتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کو۔ شہاب صفدر کا ایک شعر ہے کہ شہاب اتنی وفا پرور ہے یہ دامان کی مٹی، اگر دامن پہ لگ جائے اترتے دیر لگتی ہے۔ تو لگتا ہے کہ شہاب صفدر نے جب سے ہجرت کی ہے اسلام آباد کی طرف ناگزیر وجوہات کی بنا پر، تو ان کو اپنے علاقے کی یاد ابھی تک ستا رہی ہے۔ ان کا جو شعری مجموعہ تحویل ہے، اس میں کچھ اس رنگ کی غزلیں موجود ہیں۔ میں ایک غزل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے کنارے ملتے ہیں ایک صبح ایک شام کے ساتھ، خواب میں گم ہوں شاہ عیسیٰ اور کیول رام کے ساتھ۔ یہ بلوٹ میں 2 مزارات ہیں، شاہ عیسیٰ اور یہ کیول رام ایک ہندوؤں کے پیشوا تھے، ان کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ تو میرے کنارے ملتے ہیں ایک صبح ایک شام کے ساتھ، خواب میں گم ہوں شاہ عیسیٰ اور کیول رام کے ساتھ،
اس کے قدم لینے سے پہلے تھا صحرا گمنام، اب پہچانا جائے گا مجنوں کے نام کے ساتھ۔ اور کتنی دیر رہا ہوں توپوں والے چوک میں پھرتا، توپوں والا چوک ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک مشہور چوک ہے۔ کتنی دیر رہا ہوں توپوں والے چوک میں پھرتا، آ نکلا برسوں کا پرانا دوست جو کام کے ساتھ۔ اور پرکھوں پاس پہنچ جاتا ہوں جس پر چلتے چلتے پٹڑی سی ایک یاد بچھی ہے کوٹلہ جام کے ساتھ۔ کوٹلہ جام بھی ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب۔ دکن میں ہے بزمارا شیرازی شاہ حسین، اتر رقصاں پیر قمر سلطان عوام کے ساتھ۔ یہ سب صوفیاء کے نام ہیں۔ پچھم تخت سلیمہ اور بلقیس سبا کا دامہ، پچھم تخت سلیمہ اور بلقیس سبا کا دامہ، اور اب سندھو مستاں یار کی موج خرام کے ساتھ۔ اور بابا کے مانند شہاب بھی صدمے دکھڑے سہتا، جا سوئے گا جاہ منور میں آرام کے ساتھ۔ جاہ منور ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ مشہور قبرستان ہے جہاں شہاب صفتر کے والد الطاف صفتر بھی دفن ہیں۔ تو اس میں بہت ساری ایسی غزلیات ہیں جس میں ان کے آبائی علاقے کا رنگ جھلکتا ہے۔ اور میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک غزل سنانا چاہوں گا جو بہت ہی خوبصورت غزل ہے، اور اس شعری مجموعے تحویل کی پہلی غزل ہے۔ دیے نے کانپتے ہونٹوں سے گفتگو کی ہے، نحیف لو کو ضرورت نئے لہو کی ہے، ہوئے نہیں ہیں شگوفے یوں ہی تبسم ریز، تمہاری بات صبا نے چہار سو کی ہے، کنارے چشم فروکش ہے ان جماد کی رت، درون چشم رواں لہر خواب جو کی ہے، اور ہزار بندش و قدغن تھی میں کدے میں مگر، ہزار بندش و قدغن تھی میں کدے میں مگر، بسات بھر تیرے رندوں نے آؤ ہو کی ہے، نہیں ستاروں کو بھی تاب لب کشائی شہاب، نہیں ستاروں کو بھی تاب لب کشائی شہاب، عجیب انجمن اس ماہ تند ہو کی ہے، عجیب انجمن اس ماہ تند ہو کی ہے، دیے نے کانپتے ہونٹوں سے گفتگو کی ہے، نحیف لو کو ضرورت نئے لہو کی ہے۔ ان کا جو شعری مجموعہ ہے اس میں شعر آشوب کے نام سے 35 بندوں پر مشتمل ایک شعر آشوب ان کے اس مجموعے تحویل میں موجود ہے۔ تحویل شعری مجموعے کے بالکل آغاز میں جو شعر آشوب ہے اس کا پہلا بند ہے کہ یا رب گناہ بخش میرے والدین کے، دونوں عزا گزار تھے مولا حسین کے۔ کیونکہ شہاب صفتر جو ہیں ان کے ہاں دو کام بہت تواتر سے ہوتے تھے، ایک تو شاعری اور دوسری عزاداری۔ تو اس کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ یا رب گناہ بخش میرے والدین کے، دونوں عزا گزار تھے مولا حسین کے، پڑھتے قصیدے فاتح بدر و حنین کے، رو کر سناتے نوحے بھی زہرا کے چین کے، ان کی توجہات نے ایسا کرم کیا، بندے نے کم سنی میں قلم کو علم کیا، بندے نے کم سنی میں قلم کو علم کیا۔ شعر آشوب ایک ایسی صنف ہے جو تقریباً متروک ہو چکی ہے، اور تحویل جو ان کا شعری مجموعہ ہے جو ابھی شائع ہوا ہے، اس میں انہوں نے اس شعر آشوب کو گویا اس صنف کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا ایک بند دیکھیے کہ 1988 ستمبر کی 30 تھی، ایک موج خون سے دل میں اٹھی غم کی ٹیس تھی، درد و اثر میں شام کلام انیس تھی، غربت رفیق نوحہ گری ہم جلیس تھی، غربت رفیق نوحہ گری ہم جلیس تھی، مظلوم بے زبان تھے ظالم تھے بے ضمیر، جو کر سکے نہ قتل انہیں کر لیا اسیر۔ تو یہ جو شعر آشوب ہے یہ اس مجموعے تحویل کے بالکل آخر پر موجود ہے۔ یہ ان کی 35 بندوں پر مشتمل شعر آشوب، اور اس کا ہر ایک بند جو ہے وہ ایک کہانی ہے۔ 3 دہائیاں قبل شروع ہونے والے دہشت گردی کے عفریت نے جہاں پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا، وہاں غلام محمد قاصر اور شہاب صفتر کے شہر ڈیرہ اسماعیل کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔
وہ ڈیرا جو کبھی پھولوں کا صحرا کہلاتا تھا اپنے باسیوں کے لیے کانٹوں کا تاج بن گیا۔ دریائے سندھ کے کناروں پر منعقد ہونے والے میلے، تہوار اور ریتیں وقف علم ہو گئیں۔ آنگن اجڑ گئے، محلے اور جھوکیاں چڑھنے لگیں۔ تحویل میں شہاب صفتر نے انہی باتوں پر اشک فشانی کی ہے۔ ان کا شعر دیکھیے کہ ہر کوچہ دیو خوف نے مقتل بنا دیا، ہر کوچہ دیو شہر نے مقتل بنا دیا، آباد و شاد شہر کو جنگل بنا دیا۔ اللہ کرے ہمارے شہر پھر سے آباد ہو جائیں تاکہ شاعری میں نوحہ گری کا تناسب کم ہو جائے اور شہاب صفتر اور ان کے ہم عصر گیسی و غزل کو سنوارنے میں لگ جائیں۔ رسائی ادب اور تقدیسی شاعری اپنی جگہ یقیناً وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اور پھر یہ بات بھی ہے کہ شہاب صفتر کو ہر صنف سخن میں اپنی صلاحیتیں منوانے کا پورا حق حاصل ہے۔ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہاب صفتر کو تواتر سے غزل کہنی چاہیے، کیونکہ شاید غزل شہاب صفتر کی ضرورت نہیں ہے، مگر اردو غزل کو شہاب صفتر جیسے توانا لہجے کے شاعر کی بہت اشد ضرورت ہے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات، سلامت رہیے اور ہمارے یوٹیوب چینل آواز پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔